السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایف آر اردو کلاس میں سواگت کرتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے سہیل عظیم آبادی کے بارے میں اور انہوں نے جو کہانیاں لکھی بھابی جان، اس کو میں نے بہترین طریقے سے آپ سبھی کے سامنے ویڈیو بنا کر رکھا، پڑھایا۔ آج ہم سبھی سید محمد محسن کے بارے میں پڑھیں گے۔ پھر جب یہ سبق مکمل ہو جاتا ہے تو تینوں جو چیپٹر ہیں، یعنی حمد، خدائے عز و جل، سہیل عظیم آبادی اور ان کی لکھی ہوئی کہانی بھابی جان اور سید محمد محسن، یہ تینوں کے سوالات و جوابات حل کرائیں گے۔ تو بس میرا ساتھ دیتے رہیں تاکہ مجھے پڑھانے میں اور آپ سبھی کو پڑھنے میں مزہ آئے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ جیسا کہ آپ سبھی دیکھ پا رہے ہیں، سید محمد محسن۔ اب ان کی حیات و خدمات کے بارے میں ہم سبھی جانیں گے، اور انشاءاللہ پھر انہوں نے جو بھی کچھ لکھا ہے ان کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سید محمد محسن، سید محمد محسن، دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے کہ سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ سید محمد محسن کا شمار یعنی ان کی گنتی کس میں ہو رہی ہے؟ اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک بہترین افسانہ نگار تھے، اپنے وقت کے بہترین افسانہ نگار تھے۔ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے اور نفسیات سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا۔ نفسیات کیا ہوتا ہے؟ تو وہ سائیکولوجی جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، انگلش میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ سائیکولوجی۔ وہ سائیکولوجی کے پروفیسر تھے اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا، اور سائیکولوجی ہی ان کا خاص موضوع تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ۔ اب یہاں پر سوال آئے گا کہ انوکھی مسکراہٹ یہ کن کا لکھا ہوا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ سید محمد محسن کا، سید محمد محسن کا، ٹھیک ہے۔ اردو دنیا میں کافی مقبول و معروف ہوا۔ یہ انوکھی مسکراہٹ جو ان کا افسانوی مجموعہ ہے کافی مقبول و معروف ہوا، ٹھیک ہے۔ اس مجموعے کی بیشتر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کی ہے، یعنی کہ وہ منووگیانک ہے نہیں، منووگیانک طور پر لکھی گئی یہ کہانیاں ہیں، یعنی سائیکولوجی طور پر، جس میں نفس کا یعنی مائنڈ کا ایفیکٹ ہوتا ہے، اسی کے اوپر انہوں نے زیادہ تر کہانیاں لکھی ہے۔ خاص طور پر انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل سچ ہے۔ لکھنے والوں نے کیا کہا کہ انوکھی مسکراہٹ ایک ایسی کہانی ہے ڈاکٹر محمد محسن کی کہ اس کہانی کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید ہی مکمل ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ اب حیات و خدمات دیکھتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 10 جولائی 1910 عیسوی کو کہاں ہوئی؟ تو پٹنہ میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ والد کا نام کیا تھا؟ تو سید محمد رشید۔ والد کا نام کیا تھا؟ سید محمد رشید، یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ محسن صاحب نے 1926 عیسوی میں رام موہن رائے سیمینری پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ یہ کب میٹرک کا امتحان پاس کیا؟ تو 1926 عیسوی میں، ٹھیک ہے۔ اور کہاں سے؟ تو رام موہن رائے سیمینری پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ پھر 1928 عیسوی میں پٹنہ 1928 عیسوی میں کیا ہو گئے؟ پٹنہ کالج سے IA 1931 میں نفسیات کے ساتھ BA آنرز کا امتحان پاس کیا، اور پھر BA آنرز کا امتحان پاس کیا، ٹھیک ہے۔ 1928 میں پٹنہ کالج سے IA کیا، اور 1931 عیسوی میں نفسیات کے ساتھ BA آنرز کا امتحان پاس کیا، اور پھر 1934 عیسوی میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے MA فرسٹ کلاس سے پاس کیا، ٹھیک ہے، اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ جی، انہوں نے گولڈ میڈل بھی حاصل کیا ہے۔ ان کے
7 गोल्ड मेडल का ही बहुत बड़ा एजाज़ मिला है। 1938 ईस्वी में वो पटना कॉलेज में शोबा फ़लसफ़ा में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। शोबा फ़लसफ़ा में किस तौर पर? तो आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए, ठीक नहीं। 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। और 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए, यानी हमेशा के लिए वो लेक्चरर वहाँ के बन गए। सन 1953 ईस्वी में वो शोबा नफ्सियात में सदर शोबा नफ्सियात मुकर्रर हुए, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, किसके? नफ्सियात डिपार्टमेंट के, हेड ऑफ नफ्सियात डिपार्टमेंट के मुकर्रर किए गए, मतलब शोबा नफ्सियात के सदर मुकर्रर किए गए, ठीक है। और 1974 ईस्वी में वो अपनी मुलाजमत से सुबकदोश हो गए, यानी रिटायर हो गए। इतने सारे जितने भी सन ईस्वी है इसको आप लोग अज़बर याद कर लें। 10 जुलाई 1910 ईस्वी पैदाइश। 1926 में राम मोहन राय से क्या किया? सेमिनी पटना से मैट्रिक। 1928 में IA। 1931 में BA। 1934 में क्या हुआ? यूनिवर्सिटी से MA फर्स्ट क्लास। और 1938 में फिर शोबा फ़लसफ़ा में आर्जी तौर पर लेक्चरर। 1948 में पटना यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर। और 1953 ईस्वी में शोबा नफ्सियात में सदर शोबा नफ्सियात मुकर्रर। और 1974 ईस्वी में वो अपनी मुलाजमत से रिटायर हुए। तो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ऐसे तवारीख़ हैं, ऐसे सन ईस्वी हैं जिसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और इस चैप्टर से कम तो 4-5 नंबर का सवाल तो ज़रूर आएंगे, इसलिए इसे आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लें, ठीक है। वीडियो रोक कर भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर सकते हैं। अब आगे क्या करा है कि इनकी किताबों में अनोखी मुस्कुराहट, अफसानों का मजमुआ, नफ्सियाती ज़ाविये, नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ, ज़ख़म के फूल, शेरी मजमुआ बहुत अहम है। अब इनकी किताबों में अनोखी मुस्कुराहट क्या है? अफसानों का मजमुआ है। और ये जो अफसाना है ये कौन है? नफ्सियाती ज़ाविये, नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ और ज़ख़म के फूल व शेरी मजमुआ बहुत अहम। ये 3 किताबें ऐसी है जो बहुत ही अहम है, और यही 3 किताबें जिनकी वजह से इनको शोहरत मिली। इनके अलावा उनकी दूसरी किताबें भी शाये हुई हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन की 3 बेटे और 4 बेटियां थी। सैयद मोहम्मद मोहसिन को कितने बेटे? 3 बेटे और 4 बेटियां थी। आपने सन 1973 ईस्वी में अपनी अहलिया के साथ हज का फरीज़ा भी अदा किया। 1973 में इन्होंने हज किया, इससे भी याद आप रखेंगे। सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात 2002 ईस्वी में इलाज के दौरान दिल्ली में हुई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अभी जो आपने पढ़ा सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में, इनके हयात व ख़िदमात आपने पढ़ा, सारे तवारीख़ यहाँ मौजूद है। बस आप लोग वीडियो रोक कर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अज़बर याद हो जाए। देखिए मैं थोड़ा छोटा भी कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दुश्वारियाँ ना हो। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और 10 जुलाई 1910 ईस्वी, 1926 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1931 ईस्वी, सन 1934, 1938 और 1948, 1953, 1974, 1973, 2002, ये सभी सन ईस्वी आपके लिए ख़ास अहमियत रखते हैं। अब हम सभी सैयद मोहम्मद मोहसिन जिन्होंने जो अफसाना लिखा है, आपके निसाब में जो शामिल अफसाना है इनका फ़रार, इसको थोड़ा सरसरी निगाह से देखते हैं। उस जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, फ़रार, ये फ़रार कह रहे हैं कि महमूद माँ की किरखत आवाज़ महमूद के कान में। अब यहाँ से महमूद ये कहानी स्टार्ट हो रहा है। महमूद की माँ आवाज़ दे रही, महमूद माँ की किरखत आवाज़ महमूद के कान में गूंज गई, काफ़ी कड़क आवाज़। वो बाजू के कमरे में हिसाब बना रहा था। महमूद क्या कर रहा था?
बाजू के कमरे में हिसाब बना रहा था। हिसाब की कॉपी समेटे बगैर उठ खड़ा हुआ। उसका नाम खतरे की घंटी की तरह उसके कानों में बज रहा था। वो भागा हुआ माँ के पास आया। उसकी माँ का फरबा जिस्म गुस्से से काँप रहा था। फरबा जिस्म बोले तो मोटा ताज़ा जिस्म, जैसे तंद हवा में बरगद का दरख्त डोल रहा हो। माँ की उभरी हुई आंखें, लाल अंगारा सा चेहरा, फैली हुई गर्दन देखकर सिहम गया। गोया मंजर उसके लिए नया नहीं था। मासूम फरिश्ता की तरह नज़रें नीची किए महमूद माँ के रूबरू खड़ा हो गया। ये मुनफ़िलाना अंदाज़ आने वाली आफत के मुकाबले में उसका तन्हा हथियार था। देखिए मेरे दोस्तों, एक चीज़ याद रख ले, इस कहानी में जो महमूद मरकज़ी किरदार है, ठीक है, और इस कहानी में क्या होता है कि उसकी माँ, महमूद की माँ जो है, इतना महमूद को डरा धमका देती है कि वो औरतों से डरने लगता है। यही नफ्सियाती इफ़ेक्ट, इसी को कहते हैं मनोवैज्ञानिक टॉर्चर, है नहीं, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट महमूद के ऊपर पड़ चुका होता है। और महमूद बिल्कुल ही घबराता रहता है, औरतों को देखते ही डर जाता है, क्योंकि उसकी माँ एक औरत ही थी। और वो ये सोच लेता है कि शायद हर औरत ऐसे ही होती है जो मर्द को डांटती रहती है, ठीक है। ये मुनफ़िलाना अंदाज़ आने वाली आफत के मुकाबले में उसका तन्हा हथियार था। बुला उन्हें बाहर से, महमूद की माँ ने गरजते हुए कहा। महमूद की माँ ने गरजते हुए कहा कि बुला उन्हें बाहर से। आपको बुला रही हैं, महमूद ने रुकते रुकते कहा। किसे कहा? वो अपने अब्बू जान से। अब उनके अब्बू क्या कहते हैं? मुझसे क्या काम है, गुस्से में है तो हुआ करें, उन्हें तो हर वक्त गुस्सा ही चढ़ा रहता है। अच्छा चलो आता हूँ, उसके बाप ने कुर्सी से उठते हुए कमज़ोर आवाज़ में कहा। महमूद के बाप को देखकर उसकी माँ और बुलंद आवाज़ में गरजने लगी। तुमने मेरी मिट्टी पलीत कर डाली, नोज उस दिन को जब मेरे बाप ने तुम्हारे साथ मेरी शादी की। यानी अभी तक महमूद की माँ गुस्से में ही चिल्लाए जा रही है। कभी महमूद को झिड़क रही थी, अब महमूद के अब्बू को झिड़क रही है। आखिर कुछ कहोगी भी या यूं ही बके जाओगी? महमूद के बाप ने आहिस्तगी से सवाल किया। हाँ, मैं तो बकवास मचाती ही हूँ, पागल सिरी सब कुछ हूँ, महमूद की माँ ने कहा। अरे भाई, मैं कब तुम्हें पागल कह रहा हूँ? अपने मुँह जो चाहो कह लो। हाँ जी, तुम सा शरीफ दुनिया में कौन होगा? जाने दो, मैं रज़ील सही, कमीनी सही, लेकिन तुम्हारे घर में अब 1 मिनट मेरा कदम नहीं जम सकता। अरे भाई, खुदा का वास्ता कुछ बताओ भी तो। अब महमूद के अब्बू ने उससे सवाल किया, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। अब महमूद की माँ महमूद के अब्बू से मुखातब, आहा कैसे भोले हैं आप, गोया कुछ जानते ही नहीं, बैठे बैठे सारा फसाद मचाते रहते हैं। ऊपर से देखो तो जैसे मोम की गुड़िया, मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है कि उस मुए वकील के यहाँ ना जाया करो, लेकिन तुम कहाँ मानने वाले। उसकी जोरू तो डाइन बनकर मुझे निकलने की फ़िक्र में है, और तुम उससे घुल मिलकर मीठी मीठी बातें किया करो। अरे भाई आहिस्ता बोलो, मोहल्ला वाले सुन लेंगे तो क्या कहेंगे? तुम्हें तो खामखा शक पैदा हो जाता है। महमूद की माँ ने और चीख कर बोलना शुरू किया। हज़ारों गालियाँ वकील को दी, सैकड़ों सलावातें महमूद के बाप को सुनाई। ठीक है, बता सकते हैं आप कितनी ख़तरनाक महमूद की माँ थी। महमूद अपनी उम्र के 10वें ही साल में यतीम हो गया, और बाप के मरने के थोड़े ही अरसा बाद उसकी माँ भी उसे छोड़ गई। देखिए, अभी तक महमूद की माँ क्या कर रही है? महमूद के सामने महमूद के अब्बू को डांट रही है, डपट रही है, महमूद के सामने चिल्ला रही है। महमूद इस तरीके से बन चुका है कि उसे औरत को देखते ही डर महसूस होने लगता है। और नसीब ने एक
ایسا ان کے ساتھ کھیل کھیلا کہ 10 ہی ورष کا تھا محمود کہ اس کی ماں اس دنیا وہ یتیم ہو گیا، یعنی ان کے ابو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اور باپ کے کچھ ہی عرصہ کے بعد پھر اس کی ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ اب ایک طرف شروع سے ہی جب سے عقل تھوڑی بہت اس کے اندر میں آئی تو ماں کی گرجدار آواز سن کر کے وہ ڈرا ہوا، ایک وہ حادثہ، دوسری یہ حادثہ ہو گئی کہ اس کے ابو، ابھی یہ 10 سال کا ہی تھا کہ اس کے ابو انتقال کر گئے، اور پھر اس کی ماں بھی انتقال کر گئی، یعنی گویا کہ 3 اٹیک ایک ساتھ اس کے دماغ پر آیا۔ اب اور زیادہ وہ ٹینشن میں ہونے لگا۔ قسمت نے اسے اس کے عشرت زدہ ماموں کے مکان میں منتقل کر دیا، یعنی ماں بھی چلی گئی اور باپ بھی چلا گیا، تو ظاہر سی بات ہے قسمت نے اس کے عشرت زدہ ماموں کے مکان میں منتقل کر دیا، یعنی کہ ماموں بھی غریب ہی تھے، کوئی خاص نہیں تھے۔ زندگی کی دشواریاں اس کے لیے ایک نامہر لیکن عاقبت اندیش استاد بن گئی۔ ماحول کی ناسازگاریاں اسے جتنی زیادہ ٹھوکر لگاتی، اس کے اندر استواری اور استقامت کی کوششیں اتنا ہی زیادہ تیز ہوتی جاتی۔ اس صغر سنی میں بھی وہ مستقل مزاجی اور پختگی عزم کا ایک مکمل نمونہ معلوم ہوتا تھا، جیسے اس کا بچپن، طفولیت اور شباب کے درمیانی مراحل پھاند کر انسانی تعمیر کی آخری منزل تک پہنچ گیا ہو۔ ٹھیک ہے۔ محمود یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا تھا، جہاں اس کی تنہائی پسندی اور رہبانیت کا اس کے ساتھ برابر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ محمود ایک ہاسٹل میں رہتا تھا اور وہ ہمیشہ تنہا رہتا تھا۔ تنہا رہنے کی وجہ سے بچے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یونیورسٹی کی فضا کو ایجوکیشن یعنی لڑکے اور لڑکیوں کی یکجا تعلیم کی وجہ سے گہری رومانی ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی کی فضا کیسی ہو گئی تھی؟ بالکل ہی رومانی ہو گئی تھی۔ محمود کے ساتھی کمال جادو بیانی اور گرم جوشی کے ساتھ ان فردوسی مناظر کی تصویریں اس کے آگے کھینچتے محمود کی طبیعت میں بھی گدگدی سی پیدا ہو جاتی۔ یار تمہارے سینے میں دل نہیں، لکڑی کا ٹکڑا ہے جس پر بجلی تک کا اثر نہیں ہوتا۔ کل کلاس میں خالدہ کس طرح نظریں بچا کر تمہیں تک رہی تھی۔ اب یہاں پر یہ پرشن کیا جا سکتا ہے کہ محمود کے دوست کا نام کیا تھا، ہے نہیں؟ تو محمود کے ساتھی کمال تھا۔ اچھا، کس لڑکی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تمہیں تک رہی تھی؟ تو خالدہ۔ کس کے؟ خالدہ۔ ٹھیک ہے۔ کاش وہ اس طرح مجھے دیکھتی ہوتی، یقین مانو میں اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہوتا۔ یعنی یہ بس سمجھنے کی باتیں ہیں، اس کو نگیٹیوٹی میں نہیں لیں گے کہ کس طریقے سے نفسیاتی زاویے انسان کے اوپر ایفیکٹ کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کو ڈرانا دھمکانا نہیں چاہیے۔ عظیم نے اپنے خاص پرجوش انداز میں کہا، خیر مذاق وغیرہ ختم کرو، بیچارہ معصوم لڑکی پر جو تم اس قسم کی تہمت لگاتے ہو یہ تو بہت نامناسب بات ہے۔ اب آگے بات ہو رہی ہے کہ تہمت کیسی؟ ہم انہیں گھورتے رہتے ہیں اور وہ بیچاریاں ہمیں تکنے سے بھی رہیں، اور بھئی تمہیں تو اپنا مول معلوم نہیں۔ کاش میرے اندر تمہاری شکل و صورت ہوتی تو میری زندگی ایک مستقل رومان ہوتی، رومان۔ یہ اس کا دوست عظیم نے سینہ تانتے ہوئے کہا۔ کس نے کہا؟ عظیم نے۔ یہ بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ اور بھائی تمہیں تو اپنا مول معلوم نہیں، کاش میرے اندر تمہاری شکل و صورت ہوتی، میری زندگی ایک مستقل رومان ہوتی، رومان۔ یہ کس نے کہا؟ تو عظیم نے سینہ تانتے ہوئے کہا۔ آج شام کو نمائش آؤ تو تمہیں دکھلا دوں کہ یار ان نکتہ داں کے لیے کیسی صلاح عام ہے۔ میں تمہارے کہنے پر آج شام کو نمائش جاؤں گا، پھر وہاں سے کسی ریستوراں میں چلنا، لیتے آنا اپنی کسی مہ پارا کو، وہ بھی میری استقامت آزما لے گی۔ ریستوراں بولتے ہیں ہوٹل کو، ٹھیک ہے۔
واقعی چلو گے یا صرف آن میں بول رہے ہو؟ عظیم نے محمود کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے سوال کیا۔ محمود کسی دعوے کے بعد قدم پیچھے ہٹانا جانتا ہی نہیں، محمود نے فاتحانہ انداز میں جواب دیا۔ محمود نے کیا کہا؟ یعنی عظیم نے اس کا دوست کہا کہ کیا ایسی پھاکے مار رہے ہو کہ صحیح میں چلو گے؟ تو محمود نے کیا کہا کہ محمود دعوے کے بعد قدم پیچھے ہٹانے والوں میں سے نہیں ہے۔ لیکن سچ کیا ہے، آگے کہانی میں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عظیم تو محمود سے وعدہ لے کر چلا گیا۔ عظیم تو کیا کیا؟ محمود سے وعدہ لے کر چلا گیا، لیکن محمود ایک عجیب تاثراتی کشاکش میں مبتلا ہو گیا، جیسے کوئی کسی گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کر کے پچھتانے لگا ہو اور نتائج کے موہوم لیکن ہوش ربا تصورات و کیفیات کے سانچے میں ڈھل کر اس کی روح میں پیوست ہو رہے ہوں۔ محمود کی انگلیاں غیر اضطرابی طور پر رہ رہ کر اس کی نبض ٹٹولنے لگیں، جیسے اسے بخار کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کے دل میں ایک غیر معمولی وحشت ناک دیوانگی کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی رات کے سناٹے میں کھلے میدان سے خوف کھانے لگتا ہو۔ اس غیر معمولی اضمحلال اور خستگی کا کوئی سبب محمود کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ وہ ہاسٹل سے باہر نکلا اور قدم تیز کرتا ہوا نمائش کو روانہ ہوا۔ کافی دور پہنچ چکنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ غلط راستہ پر لگ گیا ہے۔ اسے اپنی اس بھول پر حیرت سی ہو رہی تھی۔ اس کے پاؤں سرد ہو گئے اور وہ دیر تک اسی جگہ مبہوت کھڑا رہا، جیسے اسے سکتہ سا ہو گیا ہو۔ اب نمائش جانا بالکل بے سود ہے، اس نے کہا۔ عظیم انتظار کر کے کہیں اور جا چکا ہوگا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف لوٹ آیا اور کرسی پر بیٹھ کر اپنی اس خود فراموشی کا جائزہ لینے لگا۔ آخر اسے ہو کیا گیا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ اپنی خود اعتمادی پر یہ کاری ضرب کئی دنوں تک محمود کے دماغ میں الجھن پیدا کرتی رہی۔ گو عظیم سے اس نے طبیعت کی خرابی کا عذر پیش کر دیا تھا، جسے عظیم نے بہانہ سازی کہہ کر ٹال بھی دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے بعد مقابلہ کے امتحان میں شامل ہوا اور اسے ڈپٹی کلکٹری مل گئی۔ نسبتیں اس کی تعلیم کے وقت ہی سے آتی تھی، اب بڑے بڑے گھرانوں سے پیام آنے لگے۔ تو محمود کیا بن گیا؟ ڈپٹی کلکٹری بن گیا، ڈپٹی کلکٹر بن گیا۔ کیا بن گیا؟ ڈپٹی کلکٹر، یاد رکھیے گا۔ ایک دن محمود گھر سے واپس آیا تو گھر کی ویرانی اسے کاٹتی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ اسے اپنی زندگی حیات کی ایک بے روح نقل نظر آنے لگی۔ گھر کے سناٹے میں دیوار سے لگی ٹک ٹک کرتی ہوئی گھڑی اس کے دماغ پر ٹھوکریں سی مارنے لگی۔ گھڑی کا پنڈولم اسے اپنی ذات کا مرقع معلوم ہونے لگا۔ ویسا ہی ایک طریقہ اور ایک رنگ پر حرکت کرتا ہوا وہ کب تک مشین کے پرزوں کی طرح زندگی گزارتا رہے گا؟ اب یہاں سے تھوڑا سا اس کے مائنڈ میں کچھ خالی پن محسوس ہوا، تو کچھ بات وہ سوچنے لگا کہ کب تک میں ایسے اکیلا پن محسوس کرتا رہوں گا۔ وہ اپنے آپ کو گھڑی کے پنڈولم کی طرح تصور کرنے لگا۔ اس نے سوچا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ بہت جلد شادی کر کے زندگی کی کیف معابیوں سے ہمکنار ہو کر رہے گا۔ اسی شام اس نے اپنی ساری پچھلی نسبتوں پر نئے سرے سے غور کرنا شروع کر دیا۔ اکثر و بیشتر کے متعلق اسے علم تھا کہ وہاں اب اس کے لیے جگہ خالی نہ رہی تھی۔ باقی مادہ چند نسبتوں میں سے ایک ہر اعتبار سے قابل اعتماد معلوم ہوئی۔ صرف لڑکی کی تعلیم نامکمل تھی، لیکن لڑکی
کا سن زیادہ نہ تھا، اس لیے یہ خامی دور کی جا سکتی تھی۔ محمود نے اس نسبت کی از سر نو چھیڑ چھاڑ کرائی، بات پختہ ہو گئی اور عقد بھی جلدی ہو گیا، لیکن رخصتی لڑکی کے میٹریکولیشن پاس کرنے تک ملتوی رکھی گئی۔ اب امتحان کا نتیجہ زبیدہ کی خاطر خواہ کامیابی کا مژدہ لایا۔ محمود خوشی سے دیوانہ ہو گیا، اس کے خواب اب حقیقت بننے والے تھے، وہ اس خیال کے لذت سے سرشار ہو رہا تھا۔ دوسرے ہی دن سے محمود اپنی شادی کی تیاری میں منہمک ہو گیا۔ اس نے دفتر سے 2.5 ماہ کی مسلسل فرصت لے لی۔ دفتر بولتے آفس، ٹھیک ہے۔ شادی کے اخراجات پر اس نے کثیر رقم خرچ کیے، شہر کے سارے معززین کو بارات کی شرکت کی دعوت دی، لیکن سسرال میں قدم رکھنے کے بعد اس کے اندر ایک عجیب حیرت انگیز تغیر پیدا ہونے لگا تھا۔ تغیر مطلب چینجنگ۔ اب دیکھیے یہاں وہ اثر ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کی ماں جو ڈراتی اور دھمکاتی تھی نا، اس کا اثر اب یہاں جاری ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کو کبھی بھی ڈرانا دھمکانا نہیں چاہیے۔ کیا ہوا تھا کہ چینجنگ، تغیر بولے تو چینجنگ، ٹھیک ہے، تغیر پیدا ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بے نور اور متوحش سی دکھائی دینے لگی تھی، اس کا جسم برف کی طرح سرد ہوتا جا رہا تھا اور چہرہ کی سرخی رفتہ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے پھیکی پڑنے جا رہی تھی، جیسے کوئی دور سے ایک بھیانک منظر دیکھ رہا ہو۔ باہر کے لوازمات کے بعد جب محمود کو زنانہ مکان کے اندر لے جایا جانے لگا تو اس کے پاؤں میں کیا ہو گیا؟ لڑکھڑاہٹ۔ کیا ہو گیا؟ لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی اور اس کے سارے جسم میں ایک ہیبت ناک تھر تھراہٹ، جیسے اسے شدت کا جاڑا لگ رہا ہو۔ آگے قدم بڑھانا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ عورتوں میں محمود کی اس کیفیت پر ہلچل سی مچ گئی۔ اس کے سسر کو اطلاع دی گئی۔ وہ بھاگا ہوا محمود کے قریب آیا، مزاج پرسی کی طبیعت کا حال و دریافت کیا، لیکن محمود کے جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، جیسے وہ دفعتاً گونگا ہو گیا، اس نے ابھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو۔ تو میرے ساتھیوں، اس کہانی میں آپ کو ایک بات سمجھ میں آئی، نفسیاتی زاویے کا کہانی تھا کہ اگر آپ کسی بچے کو بچپن سے ہی ڈراتے ہو دھمکاتے ہو تو جس روپ میں آپ ڈراؤ گے دھمکاؤ گے اسی روپ سے اس کو ڈر اور ہیبت ہونے لگے گی۔ جیسے اس کی ماں بہت خطرناک تھی، بہت ڈانٹتی تھی اسے بھی اور ان کے ابو کو بھی، محمود کے ابو کو بھی۔ تو اس کی ماں کیا تھی؟ عورت تھی۔ تو عورت کا چہرہ ہی اس کے لیے، یعنی عورت کا نام سن کر یہ ڈر جاتا تھا، عورت سے اتنا ڈر گیا تھا یہ۔ اور یہی حال اس کے ساتھ کالج میں بھی ہوا اور یہی حال اس کے سسرال میں ہوا، یعنی یہ سوچ لیا، اس کے مائنڈ میں یہ سیٹ ہو گیا کہ جتنی بھی عورتیں ہیں شاید اسی طریقے سے اپنے شوہر کو مارتی پیٹتی ہے اور ذلیل و خوار کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے جو تھوڑا بہت الفاظ و معنی ہے اس پہ غور کر لیا جائے۔ اس میں کہہ رہے کرخت کا مطلب ہوتا ہے سخت، فربا کا مطلب ہوتا ہے موٹا، تند مطلب تیز، برگد کا مطلب ہوتا ہے بڑا ایک درخت کا نام ہے برگد، ہے نہیں؟ انگارہ کا مطلب آگ کا شعلہ، ٹھیک ہے؟ روبرو آمنے سامنے، منفعلانہ شرمندگی کے ساتھ، مٹی پلیت کرنا، عزت برباد کر دینا، عشرت زدہ معاشی تنگی کا شکار یعنی غریب، عاقبت اندیش یعنی دور تک نتائج کو دیکھنے والا، نامہر بے وفا، ناسازگانہ ناموافق، ٹھیک ہے؟ اور استواری مضبوطی، استقامت ٹھہراؤ پختگی، صغر سنی بچپن کی عمر، عزم ارادہ، یعنی یہ سبھی الفاظ و معنی ہیں۔ اس کو آپ لوگ ضرور یاد رکھیں کیونکہ الفاظ و معنی بھی پوچھے جاتے ہیں۔ طفولیت بچپن، شباب جوانی، رہبانیت دنیا کو چھوڑ کر زندگی گزارنا، ریستوراں ہوٹل، کشاکش کشمکش، موہوم دھندلا، اضمحلال کمزوری تھکاوٹ۔
چلیے انشاءاللہ اگلے والے ویڈیو میں ہم چیپٹر 1 یعنی حمد اور شبنم کمالی، دوسرا سہیل عظیم آبادی، افسانہ اور بھابھی جان، تیسرا محمد محسن، سید محمد محسن اور یہ فرار، یہ تینوں چیپٹر کے سوالات و جوابات ہم اگلے والے ویڈیو میں حل کرائیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔